بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھیں نیوز ٹوڈے اور میں ہوں افتخار۔ ناظرین، حکومت کے سر پہ تلوار لٹکنے لگ گئی ہے۔ دو حکومتیں کسی وقت بھی گر سکتی ہیں۔ عوام سڑکوں پہ نکل آئی ہے۔ فیلڈ مارشل نے بھی دو ٹوک پیغام دے دیا ہے۔ ناظرین، مشکل ترین سخت ترین ٹیم تیار کر لی گئی ہے۔ مقابلہ بہت سخت ہونے والا ہے۔ یہ ساری ڈیٹیلز آپ کے ساتھ اس ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کریں گے۔ ویڈیو مکمل دیکھیے گا۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، ہم نے اس سے پہلے بھی کئی دفعہ کہا ہے کہ ہمیں کشمیر سے اور بنگلہ دیش کی عوام سے سیکھنا چاہیے۔ کس طرح سے یہ لوگ باہر نکلتے ہیں، انقلاب لاتے ہیں، حکومتوں کو گرا کے رکھ دیتے ہیں، نظام کو تہس نہس کر کے رکھ دیتے ہیں۔ ناظرین، ایک دفعہ پھر سے کشمیر کا وزیر اعظم بھی مستعفی ہونے والے ہیں، کشمیر کی حکومت بھی گرنے والی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا اجلاس اس وقت بھی جاری ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم جو ہے کشمیر کے اندر کسی وقت بھی آ سکتا ہے۔ ناظرین، دوسری جانب بنگلہ دیش کے اندر بھی عوام دوبارہ سے سڑکوں پہ نکل کے آ گئی ہے۔ ناظرین، یہ لوگ جب باہر نکلتے ہیں، کیا ان کے ارادے ہوتے ہیں؟ مصمم ارادہ کر کے نکلتے ہیں۔ انقلاب انہی قوموں سے سیکھنا چاہیے۔ بنگلہ دیش کی عوام ایک دفعہ پھر سے سڑکوں پہ آ گئی ہے۔ اس حکومت کو بھی گرانے کی مکمل تیاری کر لی گئی ہے۔ آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ کیا چل رہا ہے وہاں پہ۔ بنگلہ دیش میں ایک بار پھر مظاہرے پھوٹ پڑے۔ ڈھاکہ میں سیاسی چارٹر کے خلاف لوگ سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ پولیس کے ساتھ جھڑپوں میں متعدد افراد زخمی ہوئے۔ مظاہرے کے دوران پولیس کی گاڑیاں قبضے میں لے لی گئیں۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے مطابق مظاہرین سیاسی اصلاحات کے روڈ میپ سے ناراض ہیں۔ 2024 کی تحریک میں حصہ لینے والوں کے لیے فلاح و بہبود اور دیگر پروگراموں کی مزید ضمانتیں مانگ رہے ہیں۔ واضح رہے کہ عبوری حکومت کے سربراہ ڈاکٹر محمد یونس نے فروری میں عام انتخابات کرانے کا اعلان کیا ہے۔ عبوری سربراہ محمد یونس نے بنگلہ دیشی عوام سے خطاب میں انتخابات کے شیڈول کا اعلان کیا تھا۔ عبوری رہنما محمد یونس نے انتخابات سے پہلے اقتدار چھوڑنے کا عندیہ دیا تھا۔ محمد یونس کا کہنا ہے کہ فروری 2026 میں انتخابات کی تجویز چیف الیکشن کمشنر کو دے دی جائے گی۔ انتخابات کے بعد اگلا مرحلہ منتخب حکومت کو اقتدار کی منتقلی ہے۔ لیکن ناظرین، عبوری سربراہ محمد یونس نے مستعفی ہونے کی دھمکی دے دی ہے۔ پہلے اپریل میں انتخابات کا کہا گیا تھا۔ سیاسی جماعتوں کے مطالبے پر فروری کے مہینے میں انتخابات کا اعلان سامنے آیا۔ بنگلہ دیشی عبوری رہنما محمد یونس کا کہنا تھا کہ تمام شہریوں کے لیے پرامن اور منصفانہ انتخابات یقینی بنائیں گے۔ ہمارے لیے دعا کرے کہ ہم نیا بنگلہ دیش تعمیر کرنے میں کامیاب ہوں۔ ناظرین، عوام باہر نکلتی ہے، انقلاب لا کے رکھ دیتی ہے، لیکن ہم ہیں کہ ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں۔ عوام ارادے کرتی ہے، لیکن ارادے جو ہے سوشل میڈیا تک محدود رہ جاتے ہیں۔ ہر چیز جو ہے صرف باتوں کی حد تک رہ جاتی ہے۔ ناظرین، اگر انقلاب سیکھنا ہو، اپنے حقوق کے لیے باہر نکلنا سیکھنا ہو تو کشمیر کی عوام سے سیکھنا چاہیے، بنگلہ دیش کی عوام سے سیکھنا چاہیے۔ ان لوگوں نے دنیا کے اندر مثالیں قائم کر دی ہیں۔ ناظرین، دوسری جانب فیلڈ مارشل جنرل آصف منیر کی جانب سے دو ٹوک اعلانات کیے گئے ہیں۔ بہت شدید پیغامات دیے گئے ہیں۔ نوجوانوں میں یہ اعتماد مضبوط ہوا ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج قومی طاقت کا ایک بنیادی ستون ہے۔ پاکستان نے معرکہ حق میں اپنی عسکری اور دفاعی صلاحیت کا لوہا منوایا۔ دوبارہ جارحیت کی کوشش کی گئی تو پاکستان دشمن کی توقعات سے کہیں زیادہ سخت جواب دے گا۔ افغان طالبان رجیم ان دہشت گردوں کو لگام ڈالے جن کے ٹھکانے افغانستان میں ہیں، اور وہ افغان سرزمین کو پاکستان کے اندر سفاکانہ حملوں کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ ہم وردی میں ملبوس لوگ ہمیشہ پاکستان کی عوام اور ریاست کی ترقی، خوشحالی اور عظیم ملک کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کے دفاع کے لیے تیار ہیں اور تیار رہیں گے۔ ناظرین، کچھ پیغامات دیے گئے ہیں اندر کے لیے بھی۔ یاد رکھیں، ہمارے دشمن اپنے مذموم مقاصد کے لیے عوام اور فوج کے درمیان درار ڈالنے پر تلے ہوئے ہیں۔ آج جو ہے کاکول کے مقام پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جنرل آصف منیر نے سخت ترین پیغامات دیے ہیں۔ دشمنوں کو بھی سخت ترین پیغامات دیے گئے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی تعریف بھی کی گئی ہے۔ اپنی قوم کے لیے بھی کچھ پیغامات دیے گئے ہیں۔ دفاع جو ہے اسے جو ہے سب سے زیادہ مضبوط بنایا جائے گا۔ دشمنوں کے ساتھ جو ہے اندرونی بیرونی سختی سے نمٹا جائے گا۔ یہ واضح پیغامات ہیں۔ ناظرین، دوسری جانب خواجہ آصف جو ہے مذاکرات کے لیے، افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات کے لیے دوحہ کی جانب چل پڑے ہیں۔ خواجہ آصف کی قیادت میں پاکستانی وفد افغان طالبان سے مذاکرات کے لیے قطر پہنچ گیا۔ پاکستان افغانستان کے ساتھ کسی قسم کی کشیدگی نہیں چاہتا۔ پاکستان قطر کی جانب سے ثالثی اور مصالحتی کوششوں کی قدر کرتا ہے۔ ناظرین، یہی بات عمران خان کہتے رہے۔ عمران خان نے بار بار کہا کہ جب بات لڑائی سے حل نہیں ہو رہی، جب جو ہے جنگ سے حل نہیں ہو رہی، تو پھر مطالبات کر کے دیکھ لینا چاہیے۔ ناظرین، افغانستان کے ساتھ جنگ بھی چل رہی ہے تو دوسری جانب
حکومت مطالبات کے لیے قطر بھی پہنچ چکی ہے۔ ناظرین، پہلے حکومت کہتی رہی کہ کسی صورت میں بھی مذاکرات نہیں کیے جانے چاہیے، اور اب جو ہے افغان طالبان کے ساتھ بھی مذاکرات شروع ہو چکے ہیں۔ یہی بات عمران خان کہتے رہے کہ مذاکرات حل ہے، لیکن وہاں پر کہا گیا کہ کسی صورت بھی مذاکرات نہیں ہو سکتے، صرف اور صرف جنگ ہوگی۔ لیکن اب جو ہے خواجہ آصف جو ہے وہ قطر پہنچ چکے ہیں ٹیم کے ہمراہ، اور وہاں پر مذاکرات ہوں گے۔ اس پر خواجہ سعد رفیق کا کہنا ہے کہ دوحہ میں مجوزہ پاک افغان مذاکرات نہایت اہم ہیں۔ پاکستان اور افغانستان کو بقائے باہمی کے اصول پر اکٹھے رہنے کے مستقل قواعد وضع کرنے ہوں گے، کیونکہ جغرافیہ نہیں بدلا جا سکتا۔ پاک افغان تعلقات میں تاریخی نشیب و فراز اور مد و جزر کے باوجود یاد رکھنا ہوگا کہ سرحدوں کی دونوں طرف یکساں کلچر رکھنے اور زبان بولنے والے کروڑوں مسلمان آباد ہیں۔ افغان حکومت بھارت سے خوشگوار تعلقات رکھے، لیکن پاکستان کی سلامتی کی قیمت پر نہیں۔ افغانستان کو پاکستان سے اناج، اشیاء ضرورت اور دیگر لاتعداد سہولیات کے بدلے ہمیں مسلح خوارج کی ایکسپورٹ ہر حال میں بند کرنا ہوگی۔ نظیر، یہ سجیشن ہے خواجہ سعد رفیق کی۔ خواجہ سعد رفیق نے بھی یہ سجیشن دے ڈالی ہیں۔ مذاکرات کا عمل شروع ہونے والا ہے۔ نظیر، جنگ کسی بھی چیز کا مستقل حل نہیں ہوتی۔ آخر میں آ کر جنگ کا مطلب کیا ہے؟ جنگ کا مطلب یہ کہ ہم زیادہ سے زیادہ آپ کو نقصان پہنچائیں گے، یا دوسرے مخالفین ہمیں نقصان پہنچائیں گے، یا وہ ہمارے اوپر قابض ہو جائیں گے یا ہم ان کے اوپر قابض ہو جائیں گے۔ جنگ سے تو قبضہ کیا جا سکتا ہے۔ جنگ سے جو دو ریاستیں باہمی تعلقات کے ساتھ نہیں چل سکتی۔ باہمی تعلقات کے ساتھ کسی بھی لیول پہ چلنا ہو تو جنگ کو روکا جاتا ہے، مذاکرات کی جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں سلوشن ڈھونڈی جاتی ہے۔ لیکن یہاں پر حکومت کے دو طرح کے نظریات ہیں۔ ایک جانب جو ہے دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات نہ کرنے پر حکومت ڈٹ گئی اور عمران خان کو غلط کہا جا رہا ہے، تو دوسری جانب افغانستان کے ساتھ جنگ کی جا رہی ہے انہی دہشت گردی کارروائیوں کے اوپر، اور اب جو مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے، اسے کیا کہا جائے؟ کیا یہ دوغلی پالیسی ہے؟ کیا جو ہے عمران خان کے لیے صرف اور صرف سیاسی انتقام لینے کے لیے کچھ پالیسیز بنائی جا رہی ہیں اور ان میں حقیقت کہیں پر نہیں ہے؟ آخر اسے کیا کہا جائے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ نظیر، حکومت کے سر پہ تلوار لٹک پڑی ہے، یہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں، لیکن سب سے پہلے اس وقت جو ہے سہیل آفریدی خود حکومت کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکے ہیں۔ سہیل آفریدی جس قسم کی ٹیم تیار کرنے لگے ہیں، یقیناً حکومت کے لیے ٹیم خود پریشانی کا باعث ہے۔ یوں سمجھے کہ ورلڈ 11 کی ٹیم تیار کی جا رہی ہے۔ ایسے ایسے لوگوں کے نام سامنے آ رہے ہیں، ایسے ایسے لوگوں کو ٹیم میں شامل کیا جائے گا۔ مثال کے طور پہ مینا آفریدی ہو سکتے ہیں جو خود احتجاج کی سیاست جانتے ہیں۔ دوسری جانب جنید اکبر ہو سکتے ہیں جو کہ اسمبلی کے فلور کے اوپر جب سپیچ کرتے ہیں تو انتہائی جارحانہ ہوتی ہے۔ اگر اس طرح کے لوگ جو ہے ٹیم میں آ جائیں گے تو یقیناً حکومت کے لیے پریشانی ہے۔ سہیل آفریدی کی جو ٹیم تیار ہو رہی ہے اس کے اوپر غور کیا جا رہا ہے۔ اگر اس قسم کے افراد سارے اس ٹیم کے اندر آ جائیں گے تو یقیناً حکومت کے لیے ایک مستقل پریشانی ہے۔ احتجاج کی سیاست اس حکومت کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ جب عوام احتجاج کے لیے نکلتی ہے تو حکومت لڑکھڑا جاتی ہے، حکومت کو خوف لاحق ہو جاتا ہے۔ اس لیے سہیل آفریدی بھی اس حکومت کے سروں پہ ایک لٹکتی ہوئی تلوار بن گئے۔ لیکن دوسری جانب IMF کی جانب سے ایک تلوار ہے جو کہ لٹک رہی ہے، اس کے اوپر آپ کے سامنے اسد عمر کا ایک بیان رکھتے ہیں۔ اسد عمر کا کہنا ہے کہ میڈیا رپورٹس کے مطابق حکومت IMF ٹیم کو پاکستان آنے سے روک رہی ہے، جو $30 ارب تک کے تجارتی ڈیٹا کے فرق کی تحقیقات کرنا چاہتی ہے۔ نظیر، $30 ارب جو ہے اس کا جو ہے ڈیٹا کا فرق آ گیا ہے، اس کی تحقیق کے لیے IMF کی ٹیم پاکستان آنا چاہتی ہے، لیکن حکومت روکنے کی کوشش کر رہی ہے۔ آخر مزاحمت کیوں؟ کس بات کے سامنے آنے کا خدشہ ہے؟ یہ سوال کر رہے ہیں اسد عمر کہ آخر آپ کو خوف کیوں ہے؟ اس لٹکتی تلوار سے آپ کیوں ڈر رہے ہیں؟ ایک آزادانہ تحقیقات کس کی چوری کو بے نقاب کرے گی؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ نظیر، ہر جگہ پر ایک چوری ہے، ہر جگہ پر نظام کے اندر کہیں نہ کہیں پر چور موجود ہے۔ نظام کو ہر جگہ پہ خوف لاحق ہے، ہر جگہ پہ خوف لاحق ہے۔ یوں کہا جائے کہ یہ نظام، یہ حکومتیں، یہ اقتدار کی کرسیوں پہ بیٹھے لوگ کسی وقت بھی سکون کی سانس نہیں لے پا رہے ہوں گے، تو یہ بات بالکل صحیح ہے۔ انہیں ہر طرف سے خوف نے گھیرا ہوا ہے۔ عوام کے باہر نکل آنے کا خوف، عمران خان کے آزاد ہو جانے کا خوف، عوام کے مینڈیٹ کے اوپر سوال کرنے کا خوف، اس حکومت کو ہر جانب سے خوف نے گھیرا ہوا ہے۔ اب IMF کی لٹکتی تلوار بھی ان کے سروں کے اوپر ہے، اس خوف نے بھی گھیر لیا ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ IMF پاکستان نہ آئے، اس ڈیٹا کی تحقیقات نہ کی جائیں، کیونکہ کوئی چوری ہے جو کہ سامنے آ جائے گی۔ ہر طرف سے خوف ہی خوف ہے۔ نظیر، اگر رانا ثناء اللہ کے بیانات کو دیکھا جائے تو رانا ثناء اللہ عجیب و غریب بیانات دے رہے ہیں۔ رانا ثناء اللہ کا شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام کے اندر کچھ بیانات ہیں۔ عمران خان اور ان کے ساتھ جو لوگ ہیں، ان کو آپ سیاسی جماعت کہیں یا نہ کہیں، وہ پاکستان کے خلاف کھڑے ہیں۔ نظیر، فوراً سے یہاں پر فتویٰ، یہاں پر کسی کو غدار کہنا بہت عام سی بات ہے۔ جب کوئی ہمارے مخالفت میں آئے گا تو ہم فوراً سے کہہ دیں گے یہ پاکستان کے خلاف ہیں، ریاست کے خلاف ہیں۔ نظیر، نظریات میں، سوچ میں فرق، اختلاف آ سکتا ہے، کوئی غلط بھی ہو تو وہ ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن ہم فوراً سے بہت بڑے بڑے الزامات لگا دیتے ہیں۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ عمران خان کے ساتھ جو بھی کھڑے ہیں وہ پاکستان کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں۔
دوسری جانب ان کا کہنا ہے کہ کیا آئین میں یہ لکھا ہے کہ وزیر اعلیٰ اپنے لیڈر سے مشاورت کرے؟ رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کیا یہ آئین میں لکھا ہے کہ وزیر اعلیٰ جو اپنے لیڈر سے مشاورت کریں؟ تو جواب میں اینکر کا شاہ زیب خان زادہ کا کہنا ہے تو یہ کس قانون میں لکھا ہے کہ وزیر اعلیٰ کو اس کے لیڈر سے ملنے نہیں دیا جائے گا؟ اس کے اوپر جو ہے رانا ثناء اللہ لاجواب ہو کے رہ گئے ہیں۔ نظیر سہیل آفریدی کا خوف اس قدر زیادہ ہے، انہوں نے جو بیان دیا منتخب ہونے کے بعد، اس بیان کی وجہ سے، اس سپیچ کی وجہ سے اس نظام کے اوپر خوف طاری ہے۔ نظام اس خوف میں مبتلا ہے کہ احتجاجات کی سیاست کی جائے گی۔ پہلے انہوں نے صاف کہہ دیا کہ ہماری مرضی کے خلاف کے پی کے اندر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ ساری وہ چیزیں کہ جس کے خوف میں یہ حکومت، یہ نظام جو ہے مبتلا ہو چکا ہے۔ نظیر آپ کے سامنے ایک خبر اور رکھتے ہیں، نیوز کاسٹر، وہ لوگ جو کہ پرانے ہیں 80-90 کی دہائی کے ہیں، وہ لوگ ان کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہوں گے۔ معروف نیوز کاسٹر اور ریڈیو میزبان عشرت فاطمہ کا اپنی موت کی جھوٹی خبروں پر اظہار حیرت۔ ان کی خبر چلائی گئی کہ ان کی موت واقع ہو چکی ہے تو انہوں نے حیرت کا اظہار کیا ہے، موت سے کوئی خوف نہیں، موت آنی جانی چیز ہے، زندگی کی نہیں عزت کی دعا کریں۔ ان کا کہنا ہے کہ میں زندہ ہوں، میرے لیے زندگی کی دعا نہ کریں لیکن عزت کی دعا ضرور کریں۔ اس طرح کی خبریں نہیں چلائی جانی چاہیے، کسی کی موت کے بارے میں بغیر تحقیق کیے خبریں نہیں چلائی جانی چاہیے۔ نظیر دوسری جانب سرکاری اسکولوں کے اندر طلباء اور طالبات کے تحفظ کے لیے احتیاطی اقدامات نافذ کرنے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ سی سی ٹی وی کیمروں کی فعالیت یقینی بنائی جائے، میٹل ڈیٹیکٹر کا درست استعمال کیا جائے، طلباء کے بیگز کی روزانہ چیکنگ کا مؤثر نظام بنایا جائے، طلباء، اساتذہ اور عملے کو سیکیورٹی کی اہمیت سے آگاہ کیا جائے، اسکول میں خطرناک اشیاء، پستول، بندوقیں، چھریاں، کینچیاں وغیرہ لانے پر پابندیاں ہونی چاہیے، ناظرین یقیناً ہونی چاہیے۔ اسکول اس چیزوں کے لیے نہیں ہوتے۔ طلباء اور طالبات، بچے اس قوم کا مستقبل ہیں، جس قدر زیادہ ان کی حفاظت کی جائے گی، جس طرح زیادہ جو ہے محفوظ ماحول کے اندر ان کی پرورش ہوگی، تو یہ نظام کے اندر اس وقت کے جو خوف ہیں، آگے آنے والی نسلوں کو کم از کم ایسے خوف کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ ناظرین دعا کیا کرے کہ خدا ہمیں جلدی اس خوف سے نجات دلائے۔ ماحول اس وقت جو ہے بہت ہی عجیب ہوتا جا رہا ہے، ہر طرف ایک خوف کی فضا قائم ہے۔ ناظرین آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کمنٹس پہ ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی ضرور کیجیے گا۔ خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی زمان میں رکھے۔